جی عزیزان امان، تو ہماری گفتگو جاری ہے سید بابر علی صاحب کی کتاب لرننگ فرام ادرس پہ. تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ سید صاحب اپنی تعلیم مکمل کر کے وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں. اب یہاں واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے جو فیملی بزنسز تھے ان کو جوائن کیا. یہاں جب ذرا وہ واپس آئے تو اس وقت ابھی 1947-48 کے دن ہیں. پاکستان نیا نیا بنا ہے. تقسیم کی وجہ سے جو بڑے بڑے بزنس مین تھے، ذرا وہ ہندو تھے یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ انڈیا ہجرت کر گئے تھے. یہاں پاکستان کے اندر جو وہاں سے لوگ آئے تھے، ذرا وہ بہت زیادہ ان میں سے ایسے لوگ نہیں تھے جو بڑے بڑے بزنس وہاں پر چلا رہے ہیں. تو یہاں پر بہت ساری ایسے مواقع اور اپرچونیٹیز تھیں. مثلا ٹیکسٹائل ملز بننے والی تھیں، پیپر ملز لگنے والی تھیں، اور بہت سارے کام تھے جو ہونے والے تھے. تو سید صاحب نے بتایا کہ ان کی فیملی کو ذرا گورنمنٹ کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم تھے، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پاس بہت سارے مواقع آئے. تو انہوں نے پھر ان مواقعوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو پرانی ریاست بہاولپور تھی وہاں پر ٹیکسٹائل مل جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا. اس کے بعد کراچی میں جو فورڈ کمپنی ہے اس کی جو پہلے ڈیلر بنے پاکستان کے اندر، اس کو انہوں نے سیٹ اپ کیا. تو یہ کراچی میں پلیس ہوئے شروع میں، اور انہوں نے وہاں اپنے فیملی کے جو مختلف بزنسز تھے. پھر اس طرح کاٹن کی جو سیل پرچیز ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ رشیا کے ساتھ ٹریڈنگ ریلیشن شپ ہیں، جرمنی کے ساتھ ٹریڈنگ ریلیشن شپس ہیں، انگلینڈ کے ساتھ ٹریڈنگ ریلیشن شپس ہیں، پھر اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ ٹریڈنگ ریلیشن شپس ہیں. انہوں نے ان اپرچونیٹیز کو دیکھا، اور جو پہلے سے ان کی فیملی کا بزنس تھا اس کو انہوں نے بہت زیادہ بڑھایا. تو اس میں بہت اہم جو سنگ میل ان کے سامنے ہے جو انہوں نے اچیو کیا، وہ پیکیجز لمیٹڈ جو ان کی کمپنی ہے اس کو جب انہوں نے 1950s میں سیٹ اپ کیا. اور یہ جو ایک سویڈش کمپنی تھی اس کے تعاون سے انہوں نے پیکیجز کو یہاں پر سیٹ اپ کیا. ANR کمپنی تھی سویڈن کی، جس کے تعاون جس میں ایک صاحب راؤزنگ بھی ذکر کرتے ہیں. تو سویڈن کے تعاون سے یہاں پیکیجز لمیٹڈ پاکستان میں بنائی گئی، جس جگہ پہ آج کل پیکیجز مال ہے لاہور کے اندر، وہاں پیکیجز کمپنی جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا. اور یہ پھر بہت بڑا سیٹ اپ تھا. یہ کس طرح بنی، کس طرح انہوں نے اس کو انویژن کیا، اس کی بلڈنگ کیسے ڈیزائن ہوئی، کس طرح چیزوں کو انہوں نے دیکھے وہ چلے، اس کا سید صاحب نے ذکر کیا ہے کہ بہت شاندار کمپنی اس حوالے سے تھی کہ اس سے پہلے جتنا بھی پیکیجنگ مٹیریل جو کمپنیز یہاں بیٹھی تھیں پاکستان میں وہ امپورٹ کرتی تھیں. تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ بزنس لوکل یہاں پر کرنا شروع ہو گیا. اور پھر انٹرنیشنل پارٹنرشپ. ایک چیز جو آپ کو بہت وہ نظر آئے گی نا سید صاحب کی کہانی میں، وہی نظر آئے گی کہ انہوں نے جتنے بھی بزنس وینچرز شروع کیے پاکستان میں، وہ پیکیجز تھا، وہ پیکیجز کے بعد ٹیٹرا پیک تھا، وہ ملک پیک تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوکولا لمیٹڈ کے اندر ان کا کوکولا کا ساتھ ان کا بزنس ہے، یا سسٹمز انٹرنیشنل ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، امریکن ایکسپریس ہے. اس میں ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے، وہ انہوں نے لکھا بھی ہے کہ انہوں نے جب بھی کوئی بزنس اس طرح کا شروع کیا تو اس میں انہوں نے جو بہترین جو بیسٹ کمپنی تھی دنیا میں جو اس کام کو کر رہی تھی اس کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کی. یہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں اور اگر وہ کام آپ اس کی سنگت میں شروع کریں جو اس کام کو بہترین طریقے سے کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا کچھ سیکھنے کا اور کتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. جو ہے کہ ان کے جتنے بھی کاروبار تھے اس میں ساروں میں ان کو کامیابی نہیں ملی، زیادہ تر میں کامیابی ملی، لیکن انہوں نے اپنے فیلیئرس بھی اس کے اندر لکھے ہیں. جس طرح انہوں نے بتایا کہ جو شیخو پورہ فارمز انہوں نے بنائے تھے اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے. جو بہاولپور میں انہوں نے ٹیکسٹائل مل لگائی تھی وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکی، لیکن پیکیجز اور اس کے بعد ٹیٹرا پیک اور پھر ملک پیک جو کہ حیدرآباد میں نیسلے کے تعاون سے انہوں نے سوئس کمپنی تھی اس کے ساتھ انہوں نے شروع کیا. پھر سسٹمز انٹرنیشنل تھا اور بہت سارے اس طرح کے. اچھا، پھر شہید صاحب یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس دوران انٹرنیشنلی آتے جاتے رہے اور کس طرح انہوں نے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، کس طرح انہوں نے فنڈز حاصل کیے اور کس طرح انہوں نے چیزوں کو اپنی فیور میں لے کر آئے، اور ہر اسٹیپ پہ کس طرح وہ سیکھتے رہے. خاص طور پہ جو راؤزنگ ہے
ان کے نام سے اب لمس میں راؤزنگ ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر بھی ہے. وہ سویڈن کے بہت بڑے بزنس مین تھے. انہوں نے خود ایک سویڈن کے بہت بڑے بزنس مین سے سیکھا. ان کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں، اور پھر ان سے سیکھنا اور ان کے پھر ان کو فردر کانٹیکٹس دینا، یہ بہت زبردست ہے کہ جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ان کو، یا مطلب سب سادہ اصول اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے جو آپ سے بہتر ہیں، یعنی جاننے میں آپ سے بہتر ہیں، اسکلس میں آپ سے بہتر ہیں، علم میں آپ سے بہتر ہیں، تو آپ بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کریں گے جو کام آپ سے بھی کم جانتے ہیں، تو پھر بہتری کی گنجائش اتنی نہیں ہوتی ہے، تادیب کہ آپ خود بہت ویژنری ہوں یا آپ خود بہت آگے جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور دوسروں کو ڈرائیو کر کے لے جائیں. اس کے بعد سید صاحب نے پھر یہ بتایا کہ 1974 کے اندر ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس نے ان کو کہا کہ آپ نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن، انہوں نے 4 جو فرٹیلائزر کمپنیز کام کر رہی تھی ملتان، جنوبی پنجاب کی سائڈ پر اور فیصل آباد میں، ان کو ملا کر ایک نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن بنائی اور اس کے ان کو چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ذرا گورنمنٹ نے کہا پیکیجز اپنے بھائی کے حوالے کر کے یہ انہوں نے نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن کو 3 سال تک تقریباً چلایا. تقریباً 500 ملین کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ انہوں نے وہاں ڈسپرس کی، اور یہ اس کے پہلے چیئرمین بھی رہے، تو اس حوالے سے انہوں نے اسٹیٹ کی سروس بھی کی. 1977 میں غالباً یہ واپس آ گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر، اپنے بزنس کو جو ہے وہ جوائن کر لیا، اور یہ چیزیں آگے بڑھاتے رہے. یہاں سے اب ہم ان کی جو بہت سارے بزنسز تھے، ذرا بہت کامیاب بھی تھے، ان کی اصل پہچان ویسے پیکیجز ہیں، اور پھر بعد میں لمز ان کی پہچان بنی ہے، لیکن اور بھی بہت سارے بزنس پاس بعد کے وقتوں میں انہوں نے ان بزنسز میں سے اپنے شیئرس کو وڈرا کر لیا. اچھا، اب سید صاحب کہتے ہیں کہ اس سارے تجربے میں، ذرا آنے جانے میں، ان کو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارے ہاں مینجمنٹ اور بزنس ایجوکیشن جو ہے، ہائی کوالٹی بزنس ایجوکیشن جو ہائی کوالٹی ایگزیکٹو پروڈیوس کر سکے، اس کا کوئی انتظام کرنا چاہیے. تو اس سے پہلے یہ 1960s کے اندر علی انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ بنا چکے تھے، جس کا کام اصل میں انڈسٹری کو ٹیکنیشینس فراہم کرنا تھا، اور ایک حد تک وہ کامیابی سے چلتا رہا. وہی ادارہ بعد میں علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کے نام سے چلایا گیا، اور ابھی بھی فیروز پور روڈ پہ اگر آپ جائیں تو نصیر آباد کے قریب اتفاق ہاسپٹل کے سامنے آپ کو علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن مل جاتا ہے، جو کہ اب ایجوکیشن کے میدان میں چھوٹے موٹے ڈبوں میں کروا رہا ہے. اس کے بعد ایگزیبیشنس کو ہوسٹ کرتا ہے، کانفرنسز کو بھی ہوسٹ کرتا ہے. تو سید صاحب نے بتایا کہ مینجمنٹ ایجوکیشن کے پریمیم انسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی. لمس کا آئیڈیا وہاں سے آیا. اس کے لیے انہوں نے بھاگ دوڑ شروع کی. لمس ایک ایسا ادارہ ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ناٹ فار پروفٹ یونیورسٹی ہے، پاکستان کا بلا شبہ کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے نمبر 1 ادارہ ہے، لیکن اسی طرح یہ پاکستان کا سب سے مہنگا ادارہ بھی ہے. قریباً ان کے بیان کے مطابق 10% کے قریب جو ایجوکیشن ہے وہ اسکالرشپ پہ دی جاتی ہے، جو اسکالرشپ سید بابر علی فاؤنڈیشن یا دوسرے اداروں کی طرف سے آتا ہے. چونکہ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے چارٹر لیا ہوا ہے، تو میری معلومات کے مطابق وہ 10% اسکالرشپ اگر یہ نہ بھی دینا چاہتے تو ان کو دینے پڑتے، کیونکہ چارٹرز کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج کو آپ نے فری ایجوکیشن دینی ہے. تو یہ اس کو غالباً کچھ نیڈ بیسڈ اور کچھ اسکالرشپ کے اوپر، لیکن لمس بلا شبہ پاکستان کا نمبر 1 ادارہ ہے. تو سید صاحب نے اس کی کہانی لکھی ہے کہ لمس جب بننے لگا تو کس طرح سے انہوں نے اس کو ماڈل کیا. ہارورڈ کو انہوں نے بنیادی طور پہ بینچ مارک بنایا، ہارورڈ کے پروفیسر سے ملے، انہی کی ایڈوائس پر لمس جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے یو ایس ایڈ سے فنڈنگ لی، باقی مخیر حضرات جو ہیں پاکستان کے ان سے 2.5 ملین ایچ فنڈنگ لی. اور لمس جو ہے وہ 1986 کے اندر گلبرگ میں 3 کوچنگوں کو لے کر اور اس کو ری ڈیزائن کر کے شروع کیا گیا. اور لیٹر آن پھر یہ جہاں آج ہے وہاں پر زمین پرچیز کی گئی، اور وہاں لمس کا بزنس اسکول بنا جو سلیمان داؤد بزنس اسکول ہے. اور پھر اس کے بعد سوشل سائنسز میں اس کے اسکول بنے مشتاق ورمانی صاحب سے، جو کہ بانیان پاکستان میں بھی آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اس زمانے کے آدمی تھے، بڑے آدمی تھے.
ان کے ساتھ ان کی فیملی کے بڑے مراسم رہے، تو ان کے نام سے انہوں نے وہاں سوشل سائنسز کا اسکول بنایا۔ پھر آپ لمس میں سائنس ایجوکیشن کے بارے میں بھی سید صاحب نے بتایا ہے کہ جب ان کے خیال میں یہ آیا کہ سائنس ایجوکیشن جو ہے اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، تو جو لمس کا اسکول سائنس اینڈ انجینئرنگ ہے اس کا ڈیزائن انہوں نے دنیا کے بہترین جو سائنس اور انجینئرنگ کے لوگ ہیں ان سے مشاورت کرنے کے بعد کس طرح انہوں نے بہت اچھا مارکیٹ سروے کرنے کے بعد اس کو بنایا۔ لا اسکول بھی وہاں پر کام کر رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ لمس میں کس طرح گریجولی ڈیولپمنٹ آئی، لمس کی فلاسفی کیا ہے، لمس کیوں ہے۔ ایک حد تک آپ کو سید صاحب کی اس کتاب کو پڑھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک آئی لینڈ آف ایکسیلنس بنانا چاہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ایکسیلنس ایک روٹین نہ ہو، ایک ایکسیپشن ہو، تو وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس سے مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی میں بھی چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ پہلی چیز ہے اویلیبلٹی اور ایکسیس ٹو ریسورسز۔ آپ کے پاس اچھی ریسورس بیس ہو یا آپ اچھی ریسورس بیس کو ایکسیس کر سکتے ہوں، اس کے بعد آپ کے پاس بہت اچھی سوجھ بوجھ ہو اور آپ اس پہ کمپرومائز نہ کریں کہ آپ نے دی بیسٹ کو بینچ مارک بنانا ہے، تو یہ پاسبل ہے کہ آپ ایک سینٹر فار ایکسیلنس کسی بھی ڈومین کے اندر بنا سکتے ہیں۔ تو لمس کی کہانی سید صاحب نے بیان کی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کا ذکر کیا ہے، پھر دوسرے جو ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے جو انیشیٹیوز ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اپنی فیملی کا ذکر کیا ہے۔ پھر سید صاحب نے یہ بتایا ایک ان کا پورا چیپٹر جو ہے وہ WWF ورلڈ جو وائلڈ لائف فیڈریشن ہے اس کا پاکستان چیپٹر اور انٹرنیشنل چیپٹر میں اس کے چیئرمین بھی رہے۔ اس کے توسط سے انہوں نے جو وائلڈ لائف کے لیے انیشیٹو ہے، کام ہے، انٹرنیشنل میٹنگز ہیں، وہاں پر ان کے مختلف جو نواب تھے برطانیہ کے بادشاہ سے، دوسرے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہیں، اس کا تذکرہ اور ان سے جو انہوں نے سیکھا اس کا ذکر انہوں نے کیا ہوا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر جو ہائر ایجوکیشن اور اس کے مسائل ہیں، کیونکہ یہ ہائر ایجوکیشن کی جو ٹاسک فورس تھی مشرف دور میں غالباً اس کا بھی حصہ رہے، اس کا بھی سید صاحب نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے اور جو بہت سارے بزنس وینچرز ہیں ان کا ذکر آپ کو اس کے اندر ملتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک چیپٹر کے اندر وہ اصول آؤٹ لائن کرنے کی کوشش کی ہیں جو ان کی فیملی اور ان کی کامیابی کا باعث بنے۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ آپ ایتھیکل ویلیوز پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں، آپ کمٹمنٹ کبھی لوز نہ کریں، آپ جو بھی کام کریں اس کو اگر بیسٹ تو کریں لیکن اخلاقی طور پہ دیکھیں کہ آپ ایسا تو نہیں کر رہے کہ جس سے کسی اسٹیک ہولڈر کے رائٹس کمپرومائز ہو رہے ہیں۔ ذرا یہ میں اس کو اسیس تو نہیں کر سکتا کہ یہ بات 100% درست ہے کہ انہوں نے 100% ایتھیکل ویلیوز کو فالو کیا ہوگا، لیکن یہ ان کا بیان ہے اور آن دا پیپر یہ بات ٹھیک ہے۔ میں اس چیز کو انڈورس اس لیے کرتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول کر کسی کا حق مار کر ان ایتھیکل پریکٹس کرنے کے بعد آپ بہت شارٹ ٹرم بینیفٹ لے سکتے ہیں لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ان کی جو گروتھ ہے اور ان کی جو کنٹینیوشن اور پروگریس ہے اس کے اندر بہت سارے دنیاوی معاملات، جس طرح مطلب آپ ہر دور میں دیکھیں گورنمنٹس جتنی بھی ہمارے یہاں بدلی گئی ہیں، سید صاحب اور ان کی فیملی ہر گورنمنٹ کی فیوریٹ ہی رہی ہے۔ اب یہ ہنر ہے کہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے لے کر آج تک تقریباً 250 سال سے مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی فیملی سے آپ ملتے ہیں جس نے یہ سیکھ لیا ہے کہ سرکار کے ساتھ ہمیشہ ایک مطابقت پیدا کرنی ہے اور کانفلکٹ میں نہیں جانا، ملک کے لاء کو وائلیٹ نہیں کرنا اور گیون اپرچونیٹیز کے اوپر نظر رکھنی ہے، گلاس خالی نہیں دیکھنا، بھرا ہوا دیکھنا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اس نے ان کی فیملی کو آج بہت عروج دیا ہے۔ سید صاحب آپ تقریباً 100 سال کے قریب ہیں، 1926 ان کی پیدائش ہے، آج ہم 2023 میں زندہ ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اب ان کے ماشاء اللہ گرینڈ جو چلڈرن ہیں، جو ان کے پوتے پوتیاں ہیں، ایک ان کا بیٹے ہیں حیدر اور ایک ان کی بیٹی ہیں۔ تو بیٹے بیٹیاں اور نہیں اب نواسے نواسیاں اور ان کے بچے بھی اب ان کے مختلف بزنسز کے اندر ہیں۔ تو کس طرح پھر ایک اور چیز جو مجھے بہت اچھی نظر آئی وہ یہ کہ ان کے والد میں بھی یہ چیز تھی کہ دوسرے بھائیوں کو ساتھ رکھا اور اسی طرح ان لوگوں کے اندر بھی تھے کہ دوسرے بھائیوں کو ساتھ رکھا اور ایک طریقے سے آگے بڑھے۔ سید صاحب نے جو کراچی میں اپنے گھر کے ڈیزائن کا اور لاہور میں تذکرہ کیا ہے وہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ 2 واقعات میں صرف بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ ایک واقعہ یہ کہ سید صاحب بتاتے ہیں کہ راؤزنگ صاحب جو ان کے پارٹنر تھے اس فلم میں، انہوں نے ایک وہاں پر زمینیں خریدیں اور وہاں پر وہ
سروے کروایا کہ اس سوائل میں کون سے پودے یا درخت لگے ہوئے، تو ایک خاص درخت تھا جس کے بارے میں سجیسٹ کیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس علاقے میں کئی سالوں سے وہ درخت لگایا نہیں گیا تھا۔ بات ایکسپلین نہیں ہوئی تو انہوں نے یہ میٹر ایک ہسٹورین کو بھیجا، راؤزن صاحب نے، کہ بھئی یہ سوائل بہت اچھی ہے اس درخت کے لیے، لیکن یہاں اگائی کیوں نہیں جا رہی۔ ہسٹورین نے ان کو یہ بتایا کہ اصل میں پرانے وقتوں میں اس درخت سے بحری جہاز بنائے جاتے تھے، تو بادشاہ نے یہ جو سویڈن کا تھا اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جہاں بھی یہ درخت اگے گا یہ بادشاہ کا ہوگا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جس کی زمین پر درخت اگتا تھا بادشاہ کے کرندے وہاں آتے تھے، اسے فورس کرتے تھے اس کا خیال رکھو، مفت میں لے بھی جاتے تھے اور اپنی خدمت بھی کرواتے تھے۔ تو لوگوں کو لگا کہ یار یہ درخت لگانا تو ایک مصیبت ہے، تو ہسٹوریکلی لوگوں نے وہ درخت لگانے بند کر دیے۔ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ہسٹری کا نالج کس طرح سے آپ کو ایکسپلینیشن اور آپ کو علم فراہم کرتا ہے۔ دوسرا واقعہ انہوں نے ہرچرن سنگھ برار جو ان کے کلاس فیلو تھے ایچیسن میں، اور ان سے ان کا تعلق ان کی وفات تک 2011 تک قائم رہا، فیروز پور غالباً ان کے وہ رہنے والے تھے۔ انہوں نے ان کے بارے میں لکھا کہ طالب علمی کے زمانے میں ہرچرن نے گاندھی جی کو ایک خط لکھا، جو خط سی آئی ڈی نے پکڑ لیا، اور سی آئی ڈی نے وہ خط جو ہے وہ پرنسپل ایچیسن کو بھیج دیا۔ پرنسپل نے ہرچرن کو بلایا، ان کی آپ کہیں کہ تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ اس عمر میں علم حاصل کرو، سیاست بات نہیں کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ ہرچرن جب وزیر بن گئے وہاں پر آزادی کے بعد، تو جو لوکل پولیس آفیسر تھا ان کی فائل لے کے ان کے پاس پہنچا، اور اس نے ان کو بتایا کہ سر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ آپ کی فائل ہے انگریز دور کی۔ تو اس فائل میں کیا تھا؟ پرنسپل کا خط تھا کمشنر فیروز پور کے نام، جو اس نے لوکل تھانے میں بھیجا ہوا تھا۔ پرنسپل نے ان کے جو خط انہوں نے گاندھی جی کو لکھا تھا ہرچرن برار نے، اس پہ پرنسپل نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ہرچرن از اے اسنیک ان دا گراس، بی کیئرفل آف ہم اینڈ کیپ این آئی آن ہم۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پرنسپلز بھی برطانوی دور میں لگے ہوتے تھے وہ ہوتے ایجوکیشنسٹ تھے، لیکن بہرحال وہ اپنی سلطنت کے ایجنٹس ہوتے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے میں آپ سے ریکمینڈ یہ کروں گا سب لوگوں کو کہ 256 صفحوں کی یہ چھوٹی سی کتاب جو اعلیٰ پیپر پہ شائع ہوئی ہے، اور لمس کی ویب سائٹ سے اس کو مفت بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے PDF میں، آپ اس کو حاصل کریں اور آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ میں نے اس کتاب سے بہت سیکھا ہے، اس کتاب میں سید صاحب کے ساتھ بہت سفر کیے ہیں، ان کی زندگی میں جو بہت سی زندگیاں تھیں ان کو گزارا ہے، بہت اچھا لگا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، بہت شکریہ۔